الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو دوبارہ اپنے گھر میں جمع فرمایا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے مزید توفیق عطا فرمائی کہ اس کا اس میں گرامی سن سکے، اس کے رسول کریم کے احکامات کو ہم دوبارہ سن سکے، یا شریعت مطہرہ کی گفتگو ہم کر سکے، اس پر غور و فکر کر سکے، اس پر تدبر ہم کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کی توفیق مزید ہمیں عطا ہوئی ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے مزید ہمیں سانسیں عطا فرمائیں. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے جو سانسیں عطا فرمائیں ان سانسوں کا ہم اللہ کے اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اسی سانس لیتے ہوئے اور اسی اثناء میں، یعنی قرآن اور حدیث کو پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے، ہم تمام کو اس دنیا سے رخصت فرمائیں. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ قربانی کے مسائل، اس سے قبل ذبح کے مسائل ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم مختصراً عقیقے کے مسائل پڑھتے ہوئے، مختصراً عقیقے کے مسائل پڑھنے کے بعد صبر و تحمل پر ہم ایک حدیث شریف جو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اس کو ہم پڑھیں گے کہ جو رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایسا کچھ بتائیے شریعت سے متعلق کہ مجھے مزید کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. حضور نے اس پر کیا جواب دیا، انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے، پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اولاً ہم فقہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس حدیث کی طرف ہم جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیقے کے مسائل. اب آپ سوچ رہے ہیں عقیقے کے مسائل ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عقیقہ بھی ذبح کرنا ہے، اس میں بھی بکرے کو ذبح کرنا ہے. اب چونکہ بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی ہمارا عقیقہ نہیں ہوا تو ہم قربانی دے سکتے نہیں دے سکتے. اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے والد صاحب کی بھی عقیقہ نہیں ہوا ابھی تک، تو کیا ہم ان کی جانب سے قربانی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. تو اس لحاظ سے، وہ مناسبت سے میں مختصراً عقیقے کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے سر کے بال اتار کے جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں، عین سے، حقیقہ نہیں. کیا ہے وہ؟ ہا سے نہیں ہے. اکثر لوگ حقیقہ بولتے، حقیقہ نہیں ہے وہ عین سے ہے. عقیقہ، عین قاف یا قاف، عقیقہ. ٹھیک ہے. عقیقہ کرنا مستحب ہے. بعض علماء کرام نے اسے مسنون بھی کہا ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا، اس وجہ سے وہ مسنون بھی ہو گیا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن ہے. اس سے عقیقے کی تاکید ثابت ہوتی ہے. کیوں نہ ہو کہ عقیقہ بچہ اور ماں باپ دونوں کے حق میں یکساں مفید اور باعث خیر و برکت ہے. عقیقہ پیدائش سے 7ویں دن کرنا چاہیے. اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14 یا 21 دن، یا جب بھی ممکن ہو، جب بھی آپ کو سہولت ہو، کرنا چاہیے. لیکن جو مسنون اور مستحب ہے وہ 7 دن یا 14 دن یا 21 دن میں کرنا چاہیے. لیکن 7ویں دن کا لحاظ رکھے. مثلا پیدائش اگر جمعہ کو ہو تو جب عقیقہ کرے جمعرات کے دن کرنا چاہیے. جمعے کے دن بچہ پیدا ہوا، ہفتہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات، جس دن پیدا ہوا اس دن کو ملا کر.
تو جمعرات کے دن کر دینا یہ مستحب اور مسنون ہوگا، زیادہ افضل ہوگا۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، البتہ 7ویں دن سے قبل کرنا درست نہیں ہے۔ عمر میں کبھی بھی کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ 50 برس کی عمر میں کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حالانکہ حضرت عبد المطلب دمبے ذبح کر دیے، باوجود اس کے رسول کریم اپنی جانب سے اپنی عمر شریف کے 50ویں سال، جب آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 50 برس کی ہو گئی، آپ نے اس وقت اپنی جانب سے قربانی کی، عقیقہ کیا، جی۔ لڑکی کا عقیقہ 1 بکرے اور لڑکے کے 2 بکروں سے کرنا چاہیے۔ اگر کسی میں 2 بکروں کی قدرت نہ ہو تو 1 بکرا بھی کافی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک ہی کرنے کی استطاعت ہے، کر سکتے نہیں، کرے تو ہوتا نہیں، ہو جاتا۔ اگر کسی میں 1 بکرے کی قدرت بھی نہ ہو، بالکل محتاج ہو، تو اسے عقیقہ کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ یہ مستحب اور مسنون عمل ہے، کرے تو ثواب ہے ورنہ گناہ نہیں ہے۔ عقیقے کا بکرا 1 برس کی عمر سے کم یا عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ نیز جو شرائط اور اوصاف قربانی کے جانور میں ضروری ہے وہی عقیقے کے جانور میں بھی ضروری ہے۔ عیبدار نہ ہو، اندھا بہرا لنگڑا للا نہ ہو، اور 1 سال کی کم عمر کا نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا جیسا قربانی میں ہم خیال کرتے کہ تر و تازہ ہٹا کٹا مضبوط جانور ہم جیسے تلاش کرتے ہیں، ایسے ہی قربانی میں بھی کرنا ہے۔ عقیقے کے جانور میں نر و مادہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، البتہ قربانی میں یہ ہے کہ جو خصی کیا ہوا جانور ہے وہ افضل ہے۔ عقیقے کا جانور بچے کا باپ خود ذبح کرے تو بہتر ہے، ورنہ چاچا دادا وغیرہ بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ ذبح کے وقت یہ دعا پڑھیں گے، اللہم ہادہی، اللہم ہادہی، ترجمہ ہے اے اللہ یہ عقیقۃ بنی، اے اللہ یہ میرے بیٹے کا عقیقے کا دمبا ہے۔ ترجمہ، دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وعظمہا بعظمہ وجلدہا بجلدہ وشعرہا بشعرہ، اللہم تقبلہا منی وجعلہا فداء لبنی من النار، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھیں گے، مطلب اے اللہ اس کا خون اس کے خون کے بدلے، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے، اس کی ہڈی اس کی ہڈی کے بدلے تو اس کو قبول فرما، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر آپ ذبح کریں گے۔ اگر لڑکے کا باپ اگر ذبح کرے تو لفظاً یہ دعا پڑھے، البتہ فلاں کی جگہ، یہ جو ابھی بولے نہیں، اگر کسی اور کا آپ ذبح کرے، مثال کے طور پہ عابد کا عقیقہ ہے، میرے شاگرد ہیں، ان کی عقیقہ میں کر رہا ہوں تو میں ان کا نام لوں گا، میرا بیٹا نہیں بولوں گا، اللہم تقبل ہذہ عقیقہ سید عابد مشتاق ملک، میں جو بھی ہے ان کا نام لوں گا۔ لفظاً یہ دعا پڑے گا، البتہ لفظ فلاں کی جگہ لڑکے کا نام لے، اور اگر لڑکی ہو تو اپنی ابنی کے بجائے بنتی کہے، اور مذکر ضمیروں کی جگہ ضمیر کہتے چلے۔ جب عقیقے کا جانور ذبح کر چکے تو بچے کے سر سے بال اتاریں۔ عقیقے میں جو دستور ہے کہ ادھر بچے کے سر پر اس طرح چلا، ادھر بکرا ذبح ہوا، ایک محمل رسم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک بیجا رسم ہے۔ چاہے پہلے سر منڈوائے یا بکرا ذبح کرے، کچھ حرج نہیں، مطلب یہ کہ دونوں کام ایک ہی دن انجام پائے، بس کوئی اولیت کوئی درجہ بندی نہیں ہے، آپ جب چاہے کرو، لیکن اسی دن کرنا چاہیے۔ اور سر پر زعفران یا سندل یا کوئی خوشبودار چیز ملے، اور بالوں کو سونے یا چاندی سے تول کر زمین میں دفن کر دے، اور سونا چاندی خدا کے نام پر خیرات کر دے۔ حجام کو اجرت میں نہ دے بلکہ اس کو علیحدہ کچھ دے دے، پھر اسی دن بچے کا نام رکھے، کہ پیدائش سے 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ ہونا اور عقیقے کے دن ہی بچے کا نام رکھنا یہ سنت ہے۔ تو اب تک کیا کیا چیزیں آ گئی؟ پہلے یہ کہ بچہ ہے تو 2 بکرے، بچی ہے تو 1 بکرا، ذبح والد کرنا افضل ہے، اور تیسری چیز ذبح کرنے کے بعد سر منڈواؤ یا پہلے منڈواؤ، کوئی حرج
نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، آپ جیسے بچے کا سر منڈا دیں تو زعفران یا سندل یا کوئی اور خوشبودار چیز اس کے سر پر ملیں، یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ اور اس کے جو بالوں کا ویٹ ہے وہ سونا اور چاندی کے بدلے اس کا تول کر اس کا خیرات کر دے۔ کتنا ہوتا ہوگا؟ ایک ماسا، ایک تولہ تو ہونا بڑی مشکل کی بات ہے، ایک تولہ بمشکل ایک تولہ ہوتا ہوگا بالوں کے ویٹ سے اگر دیکھا جائے، نہیں اتنا بھی نہیں ہوتا، یعنی 500 روپے 550 تولہ چاندی ہے، اگر چاندی کا حساب کریں گے تو 200-300 روپے میں کام ہو جاتا، سنت پر بھی عمل ہو جاتا اور کم سے کم میں ہو جاتا۔ ہم اگر گھر پہ کسی کو بلائیں حجام کو، اس کو دے دیتے 500-800 ہزار، تو بچے کی طرف سے صدقہ بھی ہو جاتا۔ کئی لوگ دیتے انہیں بولتا انعام تحفہ کچھ تو دو، تو سب رشتہ دار کیا کرتے اپنی اپنی طرف سے، نانا 200، نانی 100 نہیں کرتے، دادا 100، وہ 500-1000 ہو ہی جاتے۔ تو ویسا نہیں دینا بتا رہے ہیں، بچے کے بال کا ویٹ الگ کر دو، بچوں کے بال کو دفن کرو، جا کے جہانگیر پورہ کے پانی میں سیلانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جو بات ذکر کرنا مقصد ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے پاس جو محمل جو بیجا رسومات ہمارے اندر آ گئے جو غیروں سے لیے ہوئے ہیں، اپنے شریعت کے نہیں ہے۔ ایک تو ادھر جو ہے بال کٹ ذبح ہوا ادھر بال کاٹو، نمبر 2 وہ بالوں کو حفاظت سے رکھ کے درگاہ جے پی میں لے کے جا کے وہاں پر یا کوئی اور درگاہ میں پانی میں سیلا دو بابا تاج الدین کے پاس، غلط، یہ کوئی اسلامی شرعی رواج نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ عقیقے کے بال کو دفن کرنا اور اس کا ویٹ کر کے اس کی چاندی خیرات کر دینا یہ مستحب ہے، یہ مسنون و سنت طریقہ ہے، نہ کہ اس کے بالوں کو محفوظ رکھ کے بعد میں جا کے کسی درگاہ میں پانی میں ڈالنا، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، نہ کوئی شریعت کا حکم ہے، بلکہ یہ غیروں کی طرف سے لیا ہوا ہے، من گھڑت ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، بدیگر الفاظ یا گناہ کا کام ہے اگر اس کو شریعت سمجھ کے کرتے ہیں۔ آپ عقیقہ مستحب اور سنت بول کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بدعتی کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ بال اٹھا کے رکھے اور اس کو کیا کر رہے ہیں فلاں پانی میں لے کے جا کے ہو رہا نہیں ہو رہا ہے بھائی، بولو غلط بول رہا ہوں بھائی، ایسا ہوتا نا ہمارے پاس بال کھندلنے میں نہیں آنا، کیوں؟ اس لیے کہ احترام کرنا ہے بال کا۔ یہ جو انسان کا بشر کا جو بال ہے، رسول کریم باضابطہ بال کے بارے میں فرماتے ہیں اس کو بیجا فضول مت کرو، اس کو کٹا کے پھینکو مت، بال رکھنا افضل ہے کاٹنے سے۔ اسی لیے رسول کریم بھی زلفیں چھوڑا کرتے، ہمارے جو سلف صالحین ہیں وہ بھی زلفیں رکھتے، بال بڑھاتے۔ تو بال رکھنا یہ بھی سنت ہے، بال بڑھانا یہ بھی سنت ہے، بالوں کا احترام کرنا یہ بھی سنت اور شریعت ہے، بالوں کا احترام کرنا ہے، کھندلنے میں نہیں ہے، لہذا اس لیے اس کو دفن کرو، پانی میں پھینکو اور لے کے جا کے کسی درگاہ کے میں پھینکو یا کسی بولی میں ڈالو، یہ کوئی سنت اور شریعت نہیں ہے، خدا را اس سے بچے۔ اور یہ پڑھنے کا سنانے کا مقصد لوگوں تک یہ باتوں کو پہنچانا ہے۔ تو جتنے لوگ یہاں پر ہیں سب کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ذمہ دار بنیں، آپ اپنے خاندان کے ہر فرد کو یہ بات سنائیں کہ آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی، عقیقے میں جو بال نکالے اس کو آپ دفن کریں گے اور اس کے بال کے وزن کے برابر آپ خیرات کریں گے، چاندی یا سونے کا جو بھی وزن آئے گا۔ چلے، اور عقیقے کے 7ویں دن یعنی 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ بھی سنت ہے، 14 دن 21 دن یا عمر میں کبھی بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا عقیقہ کب ہوا؟ آپ نے 50 برس کی عمر میں فرمائی، اور نام رکھنا سنت کیا ہے؟ 7ویں دن نام رکھنا۔ ہمارے پاس چھٹی کے دن نام رکھ دیتے، 6 دن ہو جاتے آلموسٹ، ہمارے پاس ایک رواج ہے، لیکن ہم اس کو رواج نہیں بولیں گے، اب سے ہم بولیں گے سنت طریقہ 7ویں دن نام رکھنا ہے۔ تو آپ کا وہ نام رکھنا ثواب ہوگا۔ اب تک جو چھٹی میں نام رکھ رہے تھے، چھٹی جس دن لڈو لگا رہے ہیں آپ، نام رکھا ہی لڈو جب لگا رہے ہیں، یہ رواج بول کے اگر کر رہے ہیں تو ثواب نہیں تھا۔ اب آپ اس کو جو ہے سنت دے رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے، یہ بول کے آپ چھٹی کر رہے ہیں، یہ بول کے لڈو بنا رہے ہیں، اور بطور نعمت آپ کو حاصل ہوئی، اولاد ایک نعمت ہے، آپ نعمت کے حصول پر لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے اس کا تذکرہ کرو۔
تو اولاد سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ کوئی دنیا میں اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ اولاد اگر آ گئی اور آپ اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو اچھا نام دے، اس کو اچھی تعلیم دیے، تو یہ جب تک جو آگے بڑھتے رہی، اللہ آپ کو اس کا ثواب بھی عطا کرتے رہے گا۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ جو حضرات صاحب اولاد نہیں ہے، اللہ رسول کریم علیہ السلام کے صدقے طفیل ان کو صاحب اولاد عطا فرمائے۔ عقیقے کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، عقیقے کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ان میں سے 1 حصہ فقیروں محتاجوں کو دیا جائے، باقی 2 حصے آپ کھائیں اور اپنے عزیز ہمسایوں میں تقسیم کریں، کچا یا پکا ہوا۔ اب ہمارے پاس کچا تو نہیں دیتے، ہم کیا کرتے ہیں عقیقے کا پکا کے پورے رشتہ داروں کو دعوت دیتے، چلتا ہوگی۔ عقیقے کے گوشت میں حجام یا دائی کا شران کوئی مقرر نہیں، کوئی حصہ ان کا مقرر نہیں ہے، جیسا کہ سرا حجام کو اور ران دائی کو دینے کا جو دستور ہے یہ بالکل بیجا ہے، اس میں کوئی شریعت کا ذکر نہیں۔ ہاں بغیر خیال استحقاق کے اگر کچھ گوشت ان کو دے دیا جائے تو حرج نہیں، ارے بھائی حجام ہے بیچارہ بول کے دے دے رہے، الگ بات، اس کا حصہ ہے سمجھ کے دینا غلط۔ قربانی اور عقیقہ دونوں کا حکم یکساں ہے، یہ شریعت مطہرہ ہے جو آپ کو بال کی کھال نکال کے بتا رہی۔ قربانی اور عقیقہ دونوں کا حکم، قربانی اور عقیقہ یہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ پس جس طرح قربانی کا گوشت صاحب قربانی کھا سکتے ہیں، اسی طرح عقیقے کا گوشت بھی ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی سب کھا سکتے ہیں، کوئی شرعی ممانعت نہیں، عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں ذکر کر دوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عقیقے کے گوشت میں مزید گوشت ملا دو، ملا کے کھانے کی اجازت ہے ورنہ نہیں، ایسا لوگوں کا خیال ہے۔ عقیقے کا جو گوشت ہے اس میں مزید باہر سے تھوڑا لا کے ملا دو تو سب کو کھلا سکتے ہیں اپن، ورنہ یہ پیورلی صدقہ ہے بولتے ہوئے، جبکہ ایسا نہیں، کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ قربانی کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، ایسے عقیقے کا بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی اس خیال سے نہ کھائے کہ یہ گوشت اپنے بچے کی جان کا فدیہ ہے اور صدقہ ہے، اور صدقہ بلا ضرورت اپنا کھانا بہتر نہیں، تو مذائقہ نہیں، نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، نہیں کھاتے مت کھاؤ، آپ کی اپنی مرضی۔ چلیے، قربانی اور عقیقہ دونوں یکساں ہیں، اس میں ان دونوں کو کھا سکتے ہیں۔ عقیقے کی کھال یعنی کسی فقیر کو خیرات کریں یا گھر کے استعمال میں رکھ لیں، دو بھی جائز۔ عقیقے کے گوشت یا کھال کا قصاب کو اجرت میں دینا درست نہیں، کھال کا مطلب چمڑا۔ عقیقے کی ہڈیاں توڑنے کی شرائط کوئی ممانعت نہیں، بکرے کی ہڈیاں توڑنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ گوشت کے کاٹنے میں ہڈی نہ ٹوٹنے کی کوئی رعایت ضروری نہیں ہے۔ یہ مختصر مفید عقیقے کی کھال یا سرے یا پایوں کا دفن کرنا کوئی درست نہیں ہے۔ یہ بھی شاید کسی جگہ پر ہوں گا کہ عقیقے کے جو بکرا ہوتا اس کے ہڈیاں جو ہے بکرے کے دفن کرنے کا بھی رواج ہے، تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا بھی ذکر ہے، کیونکہ مال کو ضائع کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ عقیقے کے مختصر مفید مسائل تھے، میں سمجھتا ہوں کہ مزید کوئی اور اس میں مسائل باقی عقیقے سے متعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے بولنے سننے سے زیادہ شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ عقیقے کا اگر کوئی حصہ دینا ہے اور قربانی کا بھی جانور ہے تو آپ جو ہے اپنا حصہ قربانی کا لے لیں، اور اسی میں عقیقے کا بھی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 2 حصے لینا ہے۔ 2 حصے آپ ایک ہی جانور میں، مثال کے طور پر گائے میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہیں، اب آپ جو ہے آپ کا عقیقہ بھی نہیں ہوا، آپ اپنے 2 حصے عقیقے کے اور 1 حصہ قربانی کا، آپ ایک ہی جانور میں دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک حصے میں نہیں کر سکتے۔ دونوں کام ایک جانور میں ممکن ہے، بڑے جانور میں، لیکن ایک حصے میں ممکن نہیں ہے۔ عقیقہ الگ عمل ہے اور قربانی الگ عمل ہے۔ قربانی فرائض میں سے ہے اور عقیقہ مسنونات و مستحبات میں سے ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ وقت ہے ہمارے پاس ابھی؟ جی، کوئی سوال عقیقے کو لے کر؟ نہیں۔ تو اب آپ انہوں بول رہے ہیں کہ کسی کے نام سے اگر عقیقہ کرے تو
جو یعنی میرے نام میرا عقیقہ ہے تو میں نہیں کھانا. اب آپ بولو میں کھانا نہیں کھانا, بولو صاحبان کھا سکتے ہیں؟ قربانی آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں, قربانی. اب یہ بقرعید ہے نا, قربانی آپ دیں گے تو آپ اپنا گوشت کھائیں گے بقرعید کا؟ ایسے ہی عقیقہ ابھی آپ کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسا قربانی میں 3 حصے کرنا ہے, اگر آپ دیتے غریبوں کو دو, نہیں سال بھر آپ کے گھر میں بکرے کا گوشت نہیں آتا, آپ یہی بڑی مصیبت سے کر لیے, اب آپ کسی کو دینا نہیں چاہ رہے, آپ کو شریعت کی پوری اجازت ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی تہمت نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. دیتے ایز یور وش, نہیں دیتے آپ کی اپنی مرضی, آپ اپنے پاس رکھ لیجیے. تینوں بھی یہ صرف مستحب عمل ہے. قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے یہ مستحب, کرے تو ثواب, نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایسے ہی عقیقے میں بھی یہی حکم ہے, ٹھیک ہے. سنت ہے بال نکال, چند چیزیں ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد, یاد رکھو یہ بخاری شریف, مسلم میں, سیاستہ میں اور دیگر کتب احادیث میں چیزیں ملتی ہے. پہلی چیز, بچے کے پیدا ہونے پر بچے کے کان میں, رائٹ کان میں اذان دینا, لیفٹ کان میں اقامت دینا. بچے کو بڑے بزرگ معتبر انسان تقوی والے کھجور چبا کر یا شہد کو انگلی شہد میں ڈبا کر بچے کو تہنیک کرنا بولتے ہیں. شریعی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں اس کو, اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کو تہنیک کرنا, اصطلاحات شرعیہ میں تہنیک کرنا, بچے کو میٹھا چٹانا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شہد کا چٹانا اور اجوا کھجور بچے کو چبا کے منہ میں ڈالنا, دونوں ثابت ہے. تو تہنیک کرنا بڑے بزرگوں سے. نمبر 2, بچے کا صحیح نام رکھنا, اسلامی نام, شرعی نام ہونا. ایسا نام نہیں ہونا جس سے شرک ظاہر ہوتا ہو, ایسا نام جس سے اللہ کی وحدانیت اور اس کی طرف بندے کا منسوب ہونا کہ اللہ کا بندہ. اور نام دیے حضور پاک عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم, ایسے نام حضور پاک خود بتائے کہ یہ نام زیادہ معتبر ہے اور افضل ہے ایسے نام رکھنا. چنانچہ اکثر صحابہ کے ایسے ہی نام ملیں گے آپ کو. اور تیسری چیز, بچے کو 7 دن کا ہوتے عقیقہ کرنا, اس کے بال کاٹنا اور بال کے برابر چاندی وغیرہ کو خیرات کرنا. کیوں چاندی سونا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں چاندی سونا کرنسی تھی, تو حضور اسی زمانے میں وہی کرنسی کو تقسیم کرے تھے, تو لہذا وہ مسنون ہو گیا. حضور کے زمانے میں چاندی خود قیمت تھی, رقم تھی, نوٹ سکہ تھا, وہ خود چاندی کا سکہ, سونے کا سکہ. درہم دینار وہی ہے, درہم چاندی کا ہے, دینار سونے کا ہے, ٹھیک ہے. درہم و دراہیم و دنانیر جو ہے یہ سونا اور چاندی ہے, اس زمانے میں وہی چلتا تھا, وہی سکے تھے. آپ جیسا لوہا جو اپنے پاس ہے, سکے جو ہے اس زمانے میں چاندی کے ہوا کرتے تھے, تو حضور وہ تقسیم کرے, لہذا اب ہمارے لیے مسنون ہے وہی چیز ہم تقسیم کرنا, مسنون ہے, وہ نہیں کرتے نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.